بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ تدریب النحو صفحہ نمبر 37 کھولیں۔ ہم منصوبات ہم نے شروع کیے ہیں اور اس میں شروع میں جو 5 ہیں ان 5 کا نام ہے مفاعیل: مفعول مطلق، مفعول بہ، مفعول فیہ، مفعول لہ، مفعول معہ، اور پھر اس کے بعد باقی منصوبات ہیں جو انشاءاللہ ہم آئندہ اسباق میں پڑھیں گے۔ ان 5 میں سے ہم 4 پڑھ چکے ہیں، ایک مفعول معہ رہ گیا ہے، وہ ابھی آپ کو بتا بھی دیتا ہوں، اور پھر آج کے اس سبق میں ہم ان 5 کی مشق کر لیتے ہیں۔ مفعول معہ یہ ہے کہ کسی بھی لفظ کے شروع میں واو لے کر آئیں، واو کے اوپر زبر ہو، اور اس واو کی وجہ سے اس لفظ کو منصوب کر دیں، اور اس واو کا ترجمہ ہو کے ساتھ، جیسے رأیت زیدن و عمرن، میں نے زید کو دیکھا عمر کے ساتھ۔ اب یہاں تو آپ کہیں گے کہ یہاں تو زیدن ویسے بھی منصوب ہے، تو عمر کو عطف ہونے کی وجہ سے ویسے بھی منصوب ہونا تھا۔ تو اس کی ایک اور مثال دیکھیں کہ جاءنی زید و عمرن، میرے پاس زید آیا عمر کے ساتھ۔ اب یہاں پر یہ واو جو ہے یہ مع کے معنی میں ہے، عمرن منصوب ہے مفعول معہ ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ 5 مفاعیل ہیں، اب ان کی ہم مشق کرتے ہیں۔ جاءت سیارۃ صباحا، ایک گاڑی صبح کے وقت آئی۔ اس میں جاءت فعل ہے، سیارۃ اس کا فاعل ہے، صباحا مفعول فیہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ صبح کا وقت ہے، جس وقت میں کام ہوتا ہے وہ بھی مفعول فیہ ہوتا ہے، جس جگہ میں کام ہوتا ہے وہ بھی مفعول فیہ ہوتا ہے۔ تو گاڑی آنے کا جو کام ہے یہ ہو رہا ہے صبح کے وقت میں۔ صمت یوم الخمیس طلبا للثواب، میں نے روزہ رکھا جمعرات کے دن ثواب کو طلب کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر یوم جو ہے یہ مفعول فیہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، طلباً مفعول لہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ جو مفعول لہ ہوتا ہے اس کے ترجمے کے آگے کے لیے لگتا ہے یا پھر کی وجہ سے لگتا ہے۔ اتیت المدرسۃ رغبۃ فی العلم، میں مدرسے آیا علم میں رغبت کی وجہ سے۔ اب یہاں پر رغبتاً جو مفعول لہ ہے وہ اس کا ترجمہ ہو رہا ہے کی وجہ سے، اور طلباً جو ہے اس کا ترجمہ ہو رہا ہے طلب کرنے کے لیے۔ تو کے لیے اور کی وجہ سے یہ دونوں جو ہے مفعول لہ ہوتے ہیں۔ تصوم یوم الاثنین و یوم الخمیس، نصوم ہم روزہ رکھتے ہیں پیر والے دن اور جمعرات والے دن، پیر کے دن اور جمعرات کے دن۔ یہاں پر دونوں یوم جو ہے مفعول فیہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہیں۔ تسیر و طریقک ھذا، تم چل رہے ہو اپنے اس راستے کے ساتھ، اپنی اس سڑک کے ساتھ، تم اس سڑک کے ساتھ ساتھ چل رہے ہو۔ یہاں پر واو مع کے معنی میں ہے، اور طریقک ھذا، طریقہ مضاف ہے، کاف ضمیر مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف ہے، ھذا صفت ہے، موصوف صفت مل کر یہ مفعول معہ ہے واو کی وجہ سے، تسیر فعل کا۔ جلس الاب والاسرۃ، باپ بیٹھا، جلس الاسرۃ، جلس الاب والاسرۃ، باپ کنبے کے ساتھ بیٹھا۔ اسرہ جو ہے وہ خاندان اور کنبے کو کہتے ہیں۔ تو باپ اپنی یعنی ایک آدمی اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو تو ان میں سے کوئی بچہ جو ہے وہ یہ کہے گا کہ باپ جو ہے وہ کنبے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس میں الابو جو ہے جلسہ کا فاعل ہے، واو مع کے معنی میں ہے، الاسرۃ مفعول معہ ہے۔ جئتک وفاء بالوعد، میں آپ کے پاس آیا وعدہ پورا کرنے کے لیے، وفاء پورا کرنے کے لیے، مفعول لہ ہے۔ قمت اجلالا للاستاذ، میں بیٹھا استاد کی عزت کرنے کے لیے، اجلالا مفعول لہ۔ قعدت عن الحرب جبنا، میں جنگ سے بیٹھ گیا بزدلی کی وجہ سے، جنگ سے بیٹھ گیا یعنی جنگ میں شامل نہیں ہو سکا بزدلی کی وجہ سے، جبنا مفعول لہ ہے۔ ترکت المنکر خشیۃ اللہ، خشیۃ اللہ، میں نے گناہ کو چھوڑ دیا اللہ کے خوف کی وجہ سے، خشیہ مفعول لہ ہے۔ جلست لکتاب العلم، میں بیٹھا لکتابۃ العلم، علم کو لکھنے کے لیے۔ اب یہاں پر کتابۃ العلم ہوتا تو یہ مفعول لہ ہوتا، چونکہ لام ظاہر ہو گیا تو اب یہ مفعول لہ نہیں ہے لیکن مفعول لہ کے معنی میں ہے۔
لا تمشی امام الاستاد، استاد کے سامنے مت بیٹھو، وہ استاد کے سامنے مت چلو، استاد کے آگے مت چلو۔ لا تمشی امام الاستاد، استاد کے آگے مت چلو، امام مفعول فیہ ہے۔ قرأت ثلاث ساعات، میں نے 3 گھنٹے پڑھائی کی، ثلاث ساعات مفعول لہو، مفعول فیہ ہے۔ اور سارا بکر سیر البرید، بکر جو ہے وہ ڈاکیے کی طرح چلا، سیر البرید مفعول مطلق ہے۔ سرت والطریق، میں سڑک کے ساتھ چلا، واو مع کے معنی میں، الطریق مفعول معہ ہے۔ حذفت الحمزۃ تخفیفا، حمزہ کو گرا دیا گیا تخفیف کے لیے، ہلکا کرنے کے لیے، آسانی کرنے کے لیے، تخفیفا مفعول لہو ہے۔ قمت خلفک، میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، خلفک مفعول فیہ ہے۔ لا اکذب اعوذ، لا اکذب اعوذ، میں آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اعوذ مفعول فیہ ہے۔ صح اجلالا للقرآن، قرآن کو عزت دینے کے لیے چپ ہو جاؤ، قرآن کے اکرام کے طور پر چپ ہو جاؤ، اجلالا مفعول لہو ہے۔ خرجت یوم الجمعہ، میں جمعے کے دن نکلا، یوم مفعول فیہ ہے۔ انا سائر والطریقہ، میں چل رہا ہوں سڑک کے ساتھ ساتھ، والطریقہ مفعول معہ ہے۔ سارا زید والحدیقۃ، زید چلا باغ کے ساتھ ساتھ، حدیقہ مفعول معہ۔ زید یصوم شہرا، زید 1 مہینہ روزہ رکھتا ہے، شہرا مفعول فیہ ہے۔ ما کذبت قط، میں نے جھوٹ نہیں کہا، قط جو ہے یہ مفعول فیہ ہے۔ افعل الخیر حبا للخیر، میں خیر کرتا ہوں، بھلائی کرتا ہوں، بھلائی سے محبت کی وجہ سے، حبا مفعول لہو ہے۔ وصلت یوم الخمیس، میں پہنچ گیا جمعرات کے دن، یوم مفعول فیہ۔ یحضر علی غدا، علی کل حاضر ہوگا، غدا مفعول فیہ ہے۔ شاہدتک امسی، میں نے کل تم کو دیکھا، امسی مفعول فیہ ہے۔ اور لن اضربہ ابدا، میں اسے کبھی نہیں ماروں گا، آئندہ کبھی نہیں ماروں گا، ہرگز کبھی نہیں ماروں گا، ابداً ہمیشہ ہمیشہ، یعنی اب پھر اس کو جب آئندہ کے لیے ہمیشہ کی نفی ہوتی ہے اردو میں اس کو کہتے ہیں کبھی بھی نہیں، تو ابداً مفعول فیہ ہے۔ حضرت منذ سافر زید، میں حاضر ہوا جب زید سفر کے لیے روانہ ہوا، جب سے زید مسافر بنا تو میرا سفر ختم ہو گیا۔ حضر جو ہے وہ سفر کے مقابلے میں آتا ہے، تو یہاں پر منذ جو ہے یہ مضاف ہے، سافر زید پورا جملہ اس کا مضاف الیہ ہے، یہ مضاف الیہ مل کر مفعول فیہ ہے۔ آپ کہیں گے مذ اور منذ تو حروف جارہ میں سے ہے، تو نیچے حاشیے میں بتایا کہ یہ کبھی حروف جارہ میں سے ہوتے ہیں اور کبھی یہ ظرف ہوتے ہیں۔